ولد صالح يدعو له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ عالی وقار میں ایمانداروں کی طرح ایمانداری کے ماحول میں عاشقوں کی طرح رنگ کے عاشقی میں رنگ کر کے درود و سلام کے نذران عقیدت پیش کرے پڑھیے بابا زبلن اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیثنا و غیثنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 7:57 ہو رہا ہے، شروع ہو جائیے ابھی ایسے بڑی تیزی کے ساتھ میرے دوستو حصول برکت کے لیے علماء چمپارن اور علماء ہندوستان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک کا نام لو ان کو چھوڑ دی جو ذرہ جہاں پہ ہے وہی آفتاب ہے، ہر چہرے کو ایم ایس انصاری نیٹ ورک کیچ کر رہے ہیں اور سب سے عمدہ ٹوپی لاجواب ٹوپی توقیر ملت کی چمک رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ اپنے اشعار کو بھی سنائیں گے مگر ایک مطلع ایک شعر کو سے گزار کرتا ہوں حصول برکت کی نیت سے سورہ لا اقسم میں تذکرہ ہے نور کا۔ ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ میرے طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزارے تیغیت حضرت علی احمد صاحب قبلہ دونما شریف مظفرپور کہ یہ پورے اہتمام انہوں نے رچایا سجایا ہدایا بچایا اور انہی کے محبین عقیدت مندوں کی مکمل ٹولی یہاں آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو سورہ لا اقسم میں تذکرہ ہے نور کا، جس جگہ وہ پاؤں رکھتے ہیں وہ بڑا نور کا اور شہر طیبہ کی گلی کا ذرہ ذرہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، زور سے بولے آیا ہے تارا، زور سے بولے ابھی آیا ہے تارا، زور سے بولے آیا ہے تارا نور کا۔ اور میری قبر کی رات کیا رات ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت کی طرف سے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی آقا ہوں گے اور پہلی ملاقات ہوگی، وہی آقا ہوں گے اور پہلی ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو ہم لوگ اصالِ ثواب کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اصالِ ثواب کی یہ محفل پاک ہے۔ آج یہاں جو بیٹھے ہیں ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے۔ ترنم صاحب مظفرپور سے آئے ہیں یہ چمپارن کی دھرتی پر تو کچھ تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ اصالِ ثواب کی غرض کی محفل اصالِ ثواب کی محفل ہے، اصالِ ثواب کی غرض سے تہنیت و نظم کے اشعار لے کر کے چلا جائے تو خیر ملت آپ تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی تہنیت کے اشعار یا منقبت کے اشعار لے کر کے آئے ہیں۔ جہاں جایا جاتا ہے وہاں کی تیاری کی جاتی ہے۔ آپ کو یہاں سے مارکیٹنگ کرنی ہے مدھوبن کی تو مدھوبن جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرتے ہیں، جھولا لے لو سامان کے لسٹ بنا لو، کلکتہ جانا ہے کلکتہ جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ کٹا لو سامان سریا لو کپڑا دھول لو مکمل تیار ہو کر کے چکیا اسٹیشن پہ چلے جاؤ، وقت سے پہلے چلے جاؤ۔ دہلی جانا ہے تو دہلی جانے سے پہلے دہلی جانے کی تیاری ہو رہی ہے، سسرال جانا ہے تو سسرال جانے کی تیاری ہو رہی ہے، جمعے کی نماز میں جانا ہے تو جمعے کی نماز میں جانے سے پہلے ٹوپی اور کپڑا کو پاک و پوتر کر لیا جائے تب جمعے کی نماز کے لیے جایا جائے۔ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کی جاتی ہے۔ آپ کو کلکتہ سفر کرنا ہے تو سفر کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو دہلی سفر کرنا ہے سفر کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو مدھوبن جانا ہے مدھوبن کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو عیدین کی نماز میں جانا ہے عیدین کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو خرید و فروخت کرنا ہے خرید و فروخت کی تیاری ہو رہی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جہاں بھی جانا ہے وہاں کی تیاری ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو قبر کی منزل میں جانا ہے تو قبر کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ قبر کی تیاری کیا ہے میرے دوستو؟ وقت کی تنگی بڑی تیزی کے ساتھ جب سکندر بادشاہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کو کہا دیکھو میں مرنے کے قریب آیا ہوں، جب میں مر جاؤں مجھے کفن پہنا کر کے کھاٹ کے باہر دونوں ہاتھوں کو لٹکا دینا، مٹھیاں کھولی ہونی چاہیے۔ وزیروں نے بال بچوں نے پوچھا تھا سکندر بادشاہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو آپ کے ہاتھ دونوں باہر کیوں لٹکائے جائے؟ تو سکندر نے کہا
تھا دنیا مجھ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے, دنیا مجھ کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی دولت رکھنے والا, اتنی شہرت رکھنے والا, اتنی تجوریوں میں چابی رکھنے والا, جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو سکندر کے ساتھ اس کی دولت نہیں جا رہی ہے, اس کا سرمایہ نہیں جا رہا ہے, سکندر کے ساتھ کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کا ایمان ساتھ جا رہا ہے, سکندر کے ساتھ اس کا کرتوت ہے نا. اور میرے دوستو ماشاءاللہ میرے دوستو, آدمی کا عمل ساتھ جائے گا, آدمی کا ایمان ساتھ جائے گا, آدمی کا کردار ساتھ جائے گا, آدمی کا ویوہار ساتھ جائے گا. میرے دوستو علماء فرماتے ہیں اور بزرگان دین کا قول ہے, غالباً میرے مصطفیٰ کا بھی قول ہے کہ دنیا ہی میں جنت اور جنتی اور جہنمی کے پہچان ہو جاتے ہیں جب کاندھے پہ لوگ جنازہ لے کر کے چلے اور لوگ اشش کرے کہ دیکھو بڑا شریف آدمی کا جنازہ جا رہا ہے, بڑا نیکوکار تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا. تو رب قدیر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, نیکوں کا جنازہ جا رہا ہے, اس کی بخشش کر دی جائے گی. اور دنیا والے جب اس کی عیب جوئی کرتے ہیں, اس کی کمیاں بیان کرتے ہیں, تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ دنیا سے خطاکار بن کر کے جا رہا ہے. میرے دوستو ایصال ثواب کی غرض سے محفل پاک کو رچایا, سجایا, دھجایا, بچایا گیا ہے اور پیر طریقت نے ان علماء کرام کی مکمل ٹیم کو بلایا ہے. میرے دوستو وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہے, آج یہاں اور آپ بیٹھے ہیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا ویوہار کیجیے, اچھا سلوک کیجیے. میرے دوستو اچھی خدمت کیجیے ان کی. آپ ڈاکٹر انجینئر, آج ایک سماج کے اندر رونا ہے اور ہمارے نوجوان جو کہہ رہے ہیں آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے, آپ نے میرے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. بھلا کے باپ کو دیکھیے, زمین خرید کر کے بلڈنگ بنا دیا ہے. میرے دوستو اب اپنے بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے, آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا ہے, آپ کی آرائش و زیبائش کے لیے باپ نے اپنی خواہشوں کی قربانیاں دے کر کے آپ کو پروان چڑھایا ہے. آج جب وہ چوراہے پہ چائے پینے کی خواہشیں ظاہر کرتا ہے تو باپ کہتا ہے ایک کپ کے پیسے کو بچا کر کے بیٹے کے لیے نئے پوشاک خریدوں گا. 26 جنوری آنے والے ہیں, اسکول والے لکھتے ہیں کہ آپ کو 26 جنوری کے دن نئے جوتے, نئے کپڑے پہن کر کے آنا ہے. باپ اپنی خواہشوں کی قربانیاں دے کر کے بیٹے کے لیے نئے جوتے کا انتظام کرتا ہے, نئے لباس کا انتظام کرتا ہے. باپ خود پرانا کپڑا پہنتا ہے مگر بیٹے کو اچھا لباس پہنا کر کے مارکیٹ میں تیار کرتا ہے. مگر کیا کہیے گا, ہر بیٹے کی, کچھ بیٹوں کی یہ رونا ہے کہ باپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے. آپ بھی جب اس منزل کو پہنچیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی. میرے دوستو ماں باپ کی خدمت کیجئے, ماں باپ کی سیوا کیجئے, ماں باپ کی آدر سمان کیجئے. میرے دوستو حضرت آخری بات مخدوم ماہم کا نام سنے ہوں گے, حضرت مخدوم ماہم ہے. میرے دوستو حضرت مخدوم ماہم آپ ممبئی کی دھرتی پر آرام فرما ہے. جب آپ چھوٹے سے تھے, اپنے پیروں کے بل چلنا بھی نہیں جانتے تھے, تبھی آپ کے والد بزرگوار کا انتقال پرملال ہو گیا ہے. ذرا سا ہوش کو سنبھالا تھا, ذرا سا پیروں کے چلنے کے قابل ہوا تو آپ نے ایک روز والدہ سے کہا اماں, محمد بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ, کہا کہ میں پیروں کے بل چلنے کے قابل مخدوم ماہم ہوئے تو کہا اماں میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو آج کی طرح گاؤں گاؤں مکتب نہیں تھا, گاؤں گاؤں پاٹھشالہ نہیں تھا, چوراہے چوراہے بھی اسکول نہیں تھا. لوگ مہینوں کا سفر کر کے جاتے تو کہیں ایک اسکول ملا کرتا تھا, کہیں ایک پاٹھشالہ, ایک مکتب ملا کرتے تھے. میرے دوستو لوگ جب گھر سے نکلتے تو مکمل تعلیم شکشا مکمل کر کے گھر لوٹا کرتے تھے. مخدوم ماہم کی ماں بولی بیٹا میں اپنی نظروں سے تجھے دور نہیں کر سکتی ہوں, تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں. بیٹا جب تیرے باپ کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ کر کے دل کی تشنگی کو بجھا لیا کرتی ہوں. بیٹا میں تجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی ہوں. تو بیٹے نے بولا اماں تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. میں ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کرا دی. مخدوم ماہم اداس ہو گئے, غمگین رہنے لگے. ایک روز دریا کے کنارے گئے, ٹہل رہے تھے, اچانک ایک فقیر نظر آیا ہے. فقیر نے بچے کو دیکھا, دونوں آمنے سامنے ہوئے. بچے نے کہا, بچے سے اس فقیر نے کہا بیٹا اداس کیوں ہو, غمگین کیوں ہو, پریشان کیوں ہو. کہا بابا
آپ کو بتا ہی کہ کیا کریں گے؟ ارے فقیروں کا کام ہے بوتلوں میں دم کرنا، تعویذ لکھنا، دعا دینا، آپ کو بتا ہی کہ کیا کریں گے؟ کہا بیٹا بتا تو کوئی مسئلہ نکل آئے گا۔ کہا بابا پڑھنا چاہتا ہو؟ کہا بس اتنی سی بات ہے، چل آج ہی سے میں پڑھاؤں گا، تو پڑھے گا۔ اسی دریا کے کنارے پاٹھشالہ اسکول مکتب چالو ہو گیا۔ مخدوم ماہم پڑھ کر کے چلنے لگے۔ کہا کہ روز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں روز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاتھوں پہ ہاتھوں کو ہاتھ دے کر کے وعدہ کرو۔ ہاتھ دے کر کے مخدوم ماہم نے ہاتھ ہی بڑھایا۔ مخدوم ماہم سے وعدہ لینے والوں نے وعدہ لیا، مجھ کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں بابا نہیں جانتا ہوں۔ کہا میرا ہی نام خضر ہے، روز پڑھنا چاہتے؟ کہا ہاں روز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا وعدہ لو کہ یہ راز کسی سے کہو گے نہیں؟ کہا نہیں کہوں گا۔ مخدوم ماہم گھر لوٹا ہے، روز آتے روز آتے روز آتے روز آتے۔ یکا ایک دن ماں نے کلائی اس کو پکڑی، کہا بیٹا تو جاتا کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کسی غلط لڑکوں کی سنگت میں پڑ گیا ہے، ایسا نہیں تو ہمارا لڑکوں کی سنگت میں پڑ گیا ہے، جاتا کہاں ہے؟ کرتا کیا ہے؟ رہتا کہاں ہے؟ بیٹا خاموش ہے۔ مخدوم ماہم چپ ہے کہ بتا دوں گا تو خضر آئیں گے نہیں، نہیں بتاتا ہو تو ماں ناراض ہو جائے گی۔ ماں ڈانٹ کے بولی۔ مخدوم ماہم بولو کہ اماں دریا کے کنارے خضر سے پڑھنے جاتا ہو۔ ماں مسکرا اٹھی، ماں تبسم فرمانے لگی، مگر مخدوم ماہم نظروں کو نیچی کر کے رو رہے تھے۔ اچانک مخدوم ماہم کی ماں کی نظریں نیچی ہوئی تو دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے۔ کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اماں اب خضر پڑھانے نہیں آئیں گے، وعدہ لیا تھا، راز کھل گئے، فاش ہو گئے، اب آنے والے نہیں۔ اب کیا تھا؟ رات کے سناٹے، آخری بات، رات کے سناٹے آئے، مخدوم ماہم سوئے اور سونے کے بعد میں ہچکیاں لے کر کے رو رہے تھے۔ مخدوم ماہم کی ماں اٹھی، بیٹی کو نہیں جگائی، آنچلوں کے تلے سے دعا کی، پروردگار میری مفلسی کو دے، میری غربت کو دے، میرے جسم پہ پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے رہتے ہیں اور میں اس غریبی میں اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوں گا؟ پروردگار غیب سے میرے بیٹے کے لیے سامان، تعلیم کا سامان مہیا کر۔ وقت گزرا، دن گزرے، رات گزرے۔ مخدوم ماہم ایک روز دریا کے کنارے گئے تو دیکھا کہ خضر پہلے سے ہیں۔ کہا دوڑ کر کے مخدوم ماہم گئے، قدموں سے لپٹ گئے۔ کہا استاذ گرامی آپ نے وعدہ لیا تھا کہ میں آؤں گا نہیں، آ کیسے گئے؟ کہا کل تک میں آیا تھا تو اپنی مرضی سے آیا تھا، آج جو آیا ہوں تیری ماں کی دعاؤں نے پہلے آنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو ماں کی دعا ہے جو بیٹے کو پہلے آنے پہ مجبور